So we discussed the functionalist perspective. Now we come to the conflict perspective. سوسیولوجی ایک ایسا مضمون ہے کہ اس میں جو ہے آپ ایک نقطۂ نظر سے معاشرے کو نہیں دیکھتے، مختلف نقطۂ نظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے بالکل غلط ہے اور ایک بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، دونوں یا تینوں یا پانچوں یا جتنے بھی نقطۂ نظر ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ سچائی جو ہے وہ موجود ہے. اوکے، ناؤ کانفلکٹ پرسپیکٹو. اس کی جو اوریجن ہے، تو جس طرح ان کا ماننا یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک اکھاڑا ہے جہاں پر امیر غریب، ٹھیک ہے، طاقتور اور جو ہے کمزور، ظالم اور مظلوم کا جو ہے آپس میں ہمیشہ آپس میں کشمکش ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے میں نے ارلی فرسٹ سینچری لکھا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 7ویں عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسپیوٹڈ ہے. تو یہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس وقت میں اسرائیل پر روم کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، تو یہ روم کے ڈومینیشن کے خلاف تھے. پھر سینٹ آگسٹائن جو ہے یہ نارتھ افریقہ، آج کل جو الجیریا ہے، تو اس دور میں الجیریا کے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا، یہ پرانے زمانے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے غلام لوگ بناتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سلیوری یا غلام بنانے کے خلاف تھے. ٹھیک ہے، کہ انسان کو غلام نہیں بنانا چاہیے. پھر یہ جو پاورفل طبقہ تھا تو ان کے جو ہے ظلموں اور زیادتی یا طاقت کے استعمال کے جو تھے یہ خلاف تھے. پھر یہ جو شخصیت کی خیالی تصویر ہے، ٹھیک ہے، الجاہز الکنانی. تو الکنانی کا مطلب، کنانی کہتے ہیں آج کل جسے کینیا، تنزانیہ، یہ علاقے، تو اس کا تعلق جو ہے ایسٹ افریقہ سے تھا، مشرقی افریقہ سے. 776 میں یہ پیدا ہوا تھا اور 868 میں جو ہے یہ وفات ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو تھا بغداد میں جو یونیورسٹی تھی جسے ہاؤس آف وزڈم یا بیت الحکمت کہا جاتا تھا، وہاں پر یہ پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے، خلیفہ کے بچوں کو یا جو ہے عام بچوں کو یہ وہاں پر پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق جو ہے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. یعنی یہ بیسیکلی زوالوجسٹ تھا، ماہر حیوانیات تھا. تو اس نے دیکھا کہ جس طرح جنگل میں قانون ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھا لیتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ معاشرے میں بھی جو ہے طاقتور جو ہے وہ مظلوم کو یا غریب کو جو ہے وہ کہتا تو خیر نہیں ہے، لیکن اس کے جو ہے حقوق کو غصب کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تاریخ پیدائش ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن 652 میں یہ وفات ہوئے تھے. حجاز سے ان کا تعلق تھا. تو یہ جو تھے حضرت، خاص کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بنی امیہ کے جو گورنر وغیرہ تھے تو وہ بہت زیادہ عیش و عشرت سے زندگی گزارے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ نہ کریں، بلکہ جو آپ کو ٹیکس ملتا ہے یا مال غنیمت ملتا ہے تو یہ آپ ری ڈسٹریبیوٹ کریں غریبوں میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے اٹلی جاتے ہیں. وہاں پر ایک خاتون تھی کرسٹین ڈی پیزان. تو یہ جو تھی فیمنسٹ تھی. ٹھیک ہے، حقوق نسواں کی علم بردار تھی. اس نے جو ہے ایک کہانی بھی لکھی تھی، سٹی آف لیڈیز، خیالی. اس نے کہا کہ اگر آپ خواتین کو تعلیم دیں تو وہ جو ہے معاشرے کو جو ہے بہتر بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہیریٹ مارٹینو بھی تقریباً شی واز اے فیمنسٹ، انگلش سوشولوجسٹ تھی. ٹھیک ہے، جب ہسٹری میں ہم ہسٹری آف سوشولوجی میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. شی واز آلسو اگینسٹ جینڈر ڈسکریمنیشن. پھر اس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، کارل مارکس. ہی واز اے جرمن جیو
He was born in 1818 and died in 1883. اس کو جو ہے 19ویں صدی یا 19 سینچری کا سب سے انفلوئنشل فلاسفر مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے خیالات پر جو ہے روس میں انقلاب آیا، چین میں انقلاب آیا، وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40% جو دنیا ہے وہاں پر اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے کمیونزم اور سوشلزم کی بنیاد رکھی گئی. اب یہ جو تھا بنیادی طور پر یہ کہتا تھا کہ معاشرہ جو ہے، معاشرہ کیا ہے؟ یہ طبقاتی جنگ کا ایک سلسلہ ہے. انسانی تاریخ جو ہے یہ طبقاتی جنگ سے بری پڑی ہے. پرانے زمانے میں آقا اور غلام کی جنگ ہوتی تھی، سلیو اینڈ ماسٹر. اس کے بعد جو ہے جاگیردار اور زمیندار یا جو ہاری ہے اس کے زمینوں میں کام کرتا تھا، ان کا آپس میں ہر وقت ان بن رہتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ آج کل کا جو دور، یعنی اس کے دور میں کارخانے جو ہے وہ شروع ہو گئے، تو اس نے کہا کہ کارخانہ دار جو ہے وہ مزدور سے کام زیادہ لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے. اس کو اس نے سرپلس ویلیو کا نام دیا. اس نے کہا کہ اس طرح کیا ہوگا کہ سرپلس ویلیو سے کیا ہوگا کہ مالدار تر ہوتا جائے گا، غریب تر ہوتا جائے گا. پھر اس نے کہا کہ جو طاقتور کارخانہ دار ہیں تو وہ کمزور کارخانہ دار وہ دیوالیہ ہو جائیں گے، جو شریف کارخانہ دار ہیں، کیونکہ وہ مزدوروں کو جو ہے وہ استحصال نہیں کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ غریب آخر میں تنگ آ جائے گا اور وہ جو ہے علم انقلاب جو ہے وہ بلند کرے گا، مزدور جو ہے انقلاب لائے گا اور اپنی حکومت قائم کرے گا. تو اسی نظریات کو لے کر جو ہے بہت سارے ممالک میں اس طرح کے انقلابات آئے. ٹھیک ہے. اکثر خونی انقلاب آئے. تو ہی از ویری امپورٹنٹ، آپ اسے ضرور اسٹڈی کریں. پھر ولیم ڈی بوائس جو ہے، اس کی تصویر میں نے نہیں لگائی، یہ جو ہے بلیک امریکن تھا. ٹھیک ہے. سیاہ فام امریکی. تو یہ جو تھا پہلا سیاہ فام امریکی تھا جس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور اس نے اپنے جو ہے عمل سے شو کیا کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں تو یہ کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے ساتھ صرف آپ نے جو ہے اپرچونٹیز یا مواقع آپ نے نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے سیاہ فام لوگوں کا پھڈا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. بلیک لائیوز میٹر. اور پھر آپ نے جو ہے مارٹن لوتھر کنگ کا بھی نام سنا ہوگا، وہ بھی اس کا جو ہے بہت زیادہ فین تھا. ٹھیک ہے. مارٹن لوتھر کنگ واز اے بگ فین آف ولیم ڈی بوائس. مارٹن لوتھر کنگ، آئی ہیو اے ڈریم، ایک مشہور اس کی نظم ہے. اس کے بعد ہم تھوڑے سے جدید دور میں آتے ہیں، یہ تھوڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. چارلز ملز، یہ ایک امریکن سوشولوجسٹ تھا جو 1916 میں پیدا ہوا اور 1962 میں جو ہے یہ وفات پا گیا. یہ اکثر اپنی یونیورسٹی جو ہے موٹر سائیکل پر جاتا تھا. تو اس کی ایک بک ہے، ویسے تو اس نے سوشولوجیکل امیجینیشن بھی ایک بک لکھی ہے مشہور، لیکن اس کی سب سے مشہور بک جو ہے وہ پاور ایلیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پاور ایلیٹ جو بک ہے بہت زبردست بک تھی. اس میں اس نے کہا کہ جو اشرافیہ طبقہ ہے، طاقتور جو طبقہ ہے، تو اس میں ایک کاروباری ایلیٹ ہے. ایلیٹ کہتے ہیں اشرافیہ کو، یعنی کاروباری جو طبقہ ہے وہ ہے، پھر سیاسی ایک طبقہ ہے اشرافیہ، اور اس کے بعد ملٹری یعنی فوجی جو اشرافیہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا کہ معاشرے کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عوام ہیں. ٹھیک ہے. اور معاشرے کے تھوڑے سے جو لوگ ہیں وہ اشرافیہ ہیں، ایلیٹ کلاس ہے. ایلیٹ کلاس میں جو ہے تقریباً طاقتور جو لوگ ہیں وہ بینکر ہیں یا سرمایہ دار طبقہ ہے. ٹھیک ہے. جن کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور سی ای اوز ہیں.
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب سیاستدان کا الیکشن آتا ہے تو یہی لوگ جو ہیں سیاستدان کو، اپنے مرضی کے سیاستدان کو جو ہے اس کو فنڈنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدد کرتا ہے. اس کو لابینگ کہا جاتا ہے. لابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہودی لابی وغیرہ. لابی کہتے ہیں ایک ایسے ہال کے ایسے جگہ پر جہاں پر لوگ چائے پیتے ہیں. تو پارلیمنٹ کی جگہ جو لابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے سیاستدان اور کاروباری جو طبقہ ہے وہ آپس میں ان بن کرتا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ دو، آپ کو اتنا ٹیکہ ملے گا، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اوباما ہے، تو اوباما کے ساتھ تو اپنے پیسے نہیں تھے، اس کو کوئی فنڈ کرتا تھا. جب اس کی حکومت آئی تو انہی لوگوں کو اس نے ٹیکے دے، لیبیا میں ٹیکے دیے، عراق میں ٹیکے دیے، ٹھیک ہے، یا اپنے ملک میں. اس کے بعد جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے تو ان کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے جتنا کارپوریٹ ایلیٹ کے پاس ہے. سیاسی جو اشرافیہ ہے اس کے پاس طاقت ہے، ٹھیک ہے. ان کے باپ دادا کی جو ہے پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، بھٹو، نواز وغیرہ، اسفندیار ولی یا مولانا فضل الرحمان صاحب. تو یہ جو ہیں جب یہ طاقت میں آتے ہیں تو انہی لوگوں کے بل بوتے پر آتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کی یہ ان کے دولت میں اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں جو ہیں وہ سلک بینک، وہ کون سا بینک تھا، نام میں بھول گیا، آپ مجھے چیٹ میں بتا دیں. زرداری اور اس کے جو دوست تھے، ٹھیک ہے، سمٹ بینک انہوں نے اسی لیے بنایا تھا تاکہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ملٹری ایلیٹ ہے، ٹھیک ہے. تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ طاقت جو ہے کس کے پاس ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ چارلز ملز یہ کہتا ہے کہ جو ملٹری ایلیٹ ہے، جو ٹاپ براس آف ملٹری ہے، اشرافیہ ہے، تو یہ کارپوریٹ ایلیٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ کے جو ہیں بہت قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. پھر ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں جب ان کو جو ٹاپ جو ملٹری جنرلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے جو ہے زیادہ تر اس نے امریکہ پر اپلائی کیا. جب پینٹاگون جسے کہتے ہیں، تو ان کو جو ہے پیسے کی ضرورت ہے، فنڈنگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اپنے طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ صدر کو کہتے ہیں کہ جو ہے عراق میں جو ہے نیوکلیئر بم بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو صدام حسین تو نیوکلیئر بم اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اپنے مقاصد کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر بم ہے اور بس ہم نے حملہ کرنا ہے. تو کارپوریٹ ایلیٹ نے بھی میڈیا کو پیسے دیے کہ بھئی عراق میں جو ہے نیوکلیئر بم ہے اور بس ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو جب صدر نے اعلان کیا کہ جو عراق ہے تو یہ شیطانی ریاست ہے، صدام حسین غاصب ہے، ظالم ہے، فوجی حملہ ہوا، ٹھیک ہے. تو فوجی جرنیلوں کی بھی جو ہے واہ واہ ہو گئی، اور جو کارپوریٹ ایلیٹ ہیں تو ان کے اپنے کارخانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلحے وغیرہ کے. تو ان کو ٹیکے بھی مل گئے کہ آپ جو ہیں فوجیوں کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، ٹھیک ہے. یا تیلوں کی کمپنیوں کو جو ہے وہ ٹیکے مل گئے. تو یہ جو ہے آپ پاکستان پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ کریں تو اچھا ہے. آپ جو ہے امریکہ پر یا انڈیا وغیرہ یا دوسرے ممالک پر آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر ایک جو آخری جو تھیورسٹ ہے، جو تھنکر ہے، نوم چومسکی، یہ والا، اب یہ بہت زیادہ ضعیف بھی ہو گیا ہے. یہ اصل میں لنگوسٹ ہے. لنگوسٹ ہم زبان جو ہوتا ہے اس کا ایکسپرٹ کو ہم، یعنی انسانی جو زبانیں ہیں اس کے ماہر کو ہم لنگوسٹ کہتے ہیں. یعنی جتنی بھی لینگویجز ہیں اس کا ماہر، اسے ہم لنگوسٹ کہتے ہیں. یہ انگلش لینگویج کا بھی ماہر ہے، اور اس کی ایک تھیوری ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ انسان قدرتی طور پر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یا قدرت نے
ایسے خوبیاں دی ہیں کہ وہ لینگویج جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے. اچھا, تو اس کے بعد اس نے جو ہے ایک بک لکھی ہے, بہت سارے بکس لکھے ہیں. ہو رنز دا ورلڈ ایک اس کی بہت زیادہ اچھی کتاب ہے جو ابھی ہو رنز دا ورلڈ, دنیا کون چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کتاب میں اس نے کہا کہ جو اشرافیہ طبقہ ہے, جو کارخانہ دار, بینکرز, ٹھیک ہے, تو اصل میں دنیا یا ممالک جو ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے, یا منسٹر ہیں, تو یہ جو ہیں یہ صرف دکھانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, دکھانے کے اور داند ہیں اور چبانے کے جو ہیں وہ اور داند ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل میں طاقت جو ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, جو کارخانہ دار طبقہ ہے. تو اس نے کہا کہ جو یہ اشرافیہ ہے تو یہ میڈیا کے ذریعے, چونکہ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے, ٹی وی ہے, تو میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ عوام کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں, یا ان کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں, یا ان کو اپنی بات منوانے پر یا اپنی طاقت برقرار رکھنے پر مجبور کرتے ہیں. 5 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں, سی این این ہے یا جیو یا ایئر وائی, تو ان کی اونرشپ جو ہے وہ ان کارخانہ دار طبقوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اگر اونرشپ نہیں ہے تو شیئرز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ ہو گیا. اگر آپ کے جو ہے پیو کا یا جو ہے پرا کا جو ہے ایک چینل ہے, تو آپ کے ہی جو ہے سپورٹ میں بات کرے گا. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ ہے, کیونکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے اشاروں پر جو ہے بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں. تو حکومت جو ہوتی ہے وہ ان کو لوگوں سے بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں, خاص کر غریب ممالک ہیں, تو وہ جو ہیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک یا جتنے بھی بڑے بڑے کمپنیز ہیں تو ان کے تابع ہوتی ہیں. تو حکومت کے پاس جو ہیں اشتہارات ہوتے ہیں, تو جو چینل جو ہے ان کی بات نہیں مانتا تو اس سے وہ اشتہارات لے لیتے ہیں. جو ان کی جو ہے واہ واہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے اشتہارات مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب الیکشن قریب آئے گا تو آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے تیسرا طریقہ جو ہے سورسنگ, اس نے نام دیا ہے. سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو اشرافیہ طبقہ ہے ان کا کنٹرول ہے انفارمیشن, کیونکہ وزارت ان کے پاس ہے, پارلیمنٹ یا جو کمیٹیز میں وہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اداروں میں جو سیکٹریز ہیں وہ بھی ان کے جو ہیں وہ اپنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک چینل ہے, فار ایگزامپل میرا ایک چینل ہے, ٹھیک ہے, میرا ایک اخبار ہے, تو میں جو ہوں ایک سیکٹری صاحب سے ملتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میرا اخبار کے لیے آپ جو ہے انٹرویو دے دیں. تو وہ کہتا ہے بالکل جی, میں آپ کے اخبار کا جو ہے بہت زیادہ قدر کرتا ہوں, آپ کے چینل کا, میں صرف آپ کو یہ انفارمیشن دیتا ہوں, کسی اور کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو جب وہ مجھے انفارمیشن دیتا ہے, ایکسکلوسیو کوریج دیتا ہے, ٹھیک ہے, لائیو اینڈ ایکسکلوسیو انٹرویو دیتا ہے, تو میں پھر اس کا جو ہے تھوڑا اس کا پابند ہو جاتا ہوں, یا اس کا جو ہے اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جو ہے میں پھر اس کے فیور کی جو بات ہوتی ہے تو وہ میں کہتا ہوں. تو دس از دا تھرڈ وے. نوم چومسکی کہتا ہے کہ اس طریقے سے میڈیا اشرافیہ جو ہے عوام کو کنٹرول کرتا ہے. چوتھا طریقہ کو اس نے فلیک کا نام دیا ہے. فلیک کا مطلب ہوتا ہے مارنا یا جھنجھوڑنا. اس سے اس کی مراد جو ہے پبلک کرٹیسزم, یعنی جو ہے میڈیا ٹرائل جسے کہتے ہیں, یا جو ہے کسی کو غدار کا ٹیگ لگانا کہ یہ جو ہے غدار ہے. ٹھیک ہے, یا امریکہ میں اگر آپ جو ہیں پینٹاگون کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اینٹی امریکن ہے. حق کی بات کرو تو آپ اینٹی امریکن ہو گئے. ٹھیک ہے, جس طرح نوم چومسکی پر بھی غداری کا جو ہے ٹیگ لگا. اسی طرح
इंडिया में आप कश्मीर की बात करो तो आप जो है प्रो पाकिस्तानी बन गए, पाकिस्तानी एजेंट बन गए, ठीक है। इसी तरह बस अपनी हमारे मुल्क में भी इसी तरह होता है कि जो हक की बात करता है तो अशराफिया तबका जो है उस पर मुख्तलिफ लेबल लगाता है, उसे या इस्लाम से खारिज कर दिया या जो है पाकिस्तान गद्दार बना दिया, ठीक है। तो ये जो है इसके मुताबिक जो है ये चौथा तरीका है। पांचवा तरीका बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, खौफ, फियर। आपने कुछ महीनों पहले जो है न्यूज़ में, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, तो आपने JNU एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, गरीब लोगों की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो उन्होंने जो है फ़ीसों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, ठीक है। उसमें ज़्यादातर गरीब तबका जो है मुसलमान, क्रिश्चियन या अछूत जो हिंदू, लो कास्ट हिंदूज़ हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो वो जो है मोदी के फ़ैसलों से जो है फ़ीस बढ़ाने से या कश्मीरी स्टूडेंट्स पर ज़्यादती करने के वो ख़िलाफ़ हैं। तो वो जो है वो इतने गरीब स्टूडेंट हैं कि उनको जो है उनके कर्ज़े हैं, ठीक है। कैंटीन में वो अपना खर्चा नहीं दे सकते, ठीक है। और उन्होंने मोदी की हुकूमत ने कहा कि ये जो है पाकिस्तानी एजेंट है और इनको जो है ISI से फंडिंग हो रही है और ये जो है कौम के लिए ख़तरा है, मुल्क के लिए ख़तरा है, ठीक है। तो ये वो बेचारे अपने कर्ज नहीं चुका सकते, ठीक है। स्कॉलरशिप पे वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। बसों पे वो चढ़ के जो है वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए ख़तरा है, ठीक है। मुल्क ख़तरे में है, ठीक है। डेमोक्रेसी ख़तरे में है, जमहूरियत ख़तरे में है, ठीक है। मज़हब जो है वो ख़तरे में है। तो इस किस्म का जो खौफ है, इमेजिन एनिमी, अगर एक एनिमी नहीं भी है तो उसे क्रिएट कर दिया जाता है ताकि अवाम का जो फोकस है वो अपने मसाइल से दूसरे चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कि ट्रम्प जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, मोदी भी इंडिया में कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो उनके पास, मोदी के पास आसान सा जो है दुश्मन है कि चाइना, भाई चाइना आ रहा है हमें तबाह कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ट्रम्प जो है वो कहता है हाँ ये चाइनीज़ वायरस है, चाइना चाइना की जो है साजिश है, ठीक है। तो अपनी जो नाअहली है वो छुपाने के लिए ये तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं। तो इसी के साथ जो है क्लास को ख़त्म करते हैं, टाइम भी ख़त्म हो रहा है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है पूछें या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।